گڈ مارننگ۔ وہ قدم قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے نیچے اتر کر ڈائننگ ایریا کی طرف آیا تھا۔ وہاں بیٹھے جہانگیر صاحب اور اس کی بہن پہلے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آؤ، تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اس کے والد کے بولنے پر وہ اس بات میں سر ہلا کر بیٹھ گیا تھا۔ بھائی، آج ہم کہیں چلتے ہیں نا، میرا بہت زیادہ گھومنے کا دل ہے۔ میں بابا کو کہہ رہی ہوں لیکن بابا کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے۔ گڑیا پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ فی الحال تو بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا ہر حکم سناخوں پر، لیکن بھائی کو بہت زیادہ کام ہے۔ ہم سنڈے چلتے ہیں، ہے نا؟ اس نے نرمی سے کہہ کر اپنی پلیٹ میں ناشتہ نکالنا شروع کیا۔ اتنی کھڑوس نہیں ہے، اپنے گھر والوں سے بات کرتے وقت بھی چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ ایک ملازمہ نے دوسری کے کان میں سرگوشی کی۔ چپ کر کے بیٹھو، اگر سن لیا نا تو ابھی کام سے نکال کر باہر کریں گے۔ دوسری نے اسے ڈانٹا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہاں آس پاس نہ جانے کتنے ہی ملازم ہاتھ باندھے کھڑے تھے، جبکہ گھر کے محض 3 فرد ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتہ ختم کر کے وہ اٹھا۔ بابا، مجھے اجازت ہے، میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن جلدی گھر آنا، دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے تمہاری روٹین بہت خراب ہوئی ہوئی ہے۔ اس کے والد نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا اپنی بہن کی طرف متوجہ ہوا۔ خیال رکھنا اپنا گڑیا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، میں نہیں رکھوں گی، آپ جائیں، جا کر کام کریں، کیونکہ آپ کو اپنی بہن سے زیادہ اپنا کام ضروری ہے۔ وہ غصے سے کہتی اپنا ناشتہ چھوڑ کر اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ اس کے پیچھے جانے لگا تو والد نے ٹوک دیا۔ اسے میں دیکھ لوں گا، میں سمجھاتا ہوں، مان جائے گی۔ آج کو ضروری میٹنگز ہیں، انہیں اٹینڈ کر لو، پھر 1 ہفتے کی چھٹی پر ملک سے باہر چلیں گے۔ اس کی برتھ ڈے بھی تو ہے کل، قریب ہے۔ جہانگیر صاحب کی بات سن کر وہ الوداعی کلمات کہتا وہاں سے نکل گیا۔ اگلے ہی پل وہاں اس کی دھاڑ گونجی۔ ملازم کے ہاتھ میں پکڑے برتن کام گئے۔ اللہ خیر، اب کس کی شامت آئی ہے؟ ملازمہ کہتی برتن اٹھاتی کچن میں بند ہو گئی۔ تم لوگوں کو کتنی دفعہ کہا ہے مجھے میرا کام وقت پر چاہیے، آخر گاڑیاں ابھی تک صاف کیوں نہیں ہوئی؟ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، اس کے باوجود اتنی لیٹ؟ اس کی گرجدار آواز ولا میں گونجی تھی۔ معاف کیجیے گا چھوٹے صاحب، میں ذرا کام میں مصروف تھا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں ابھی صاحب رہنے دو، ڈرائیور گاڑی نکالو۔ وہ ملازم کی بات کاٹ کر بولا کہ اچھے طریقے سے دھل جانی چاہیے اور مجھے صاف ملنی چاہیے۔ وہ اپنی کار پر لگے کیچڑ کو دیکھ کر بولا اور دوسری طرف بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ہم پورے 5 منٹ لیٹ ہیں ڈرائیور۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ ڈرائیور نے بس سر جھکا لیا اور رفتار مزید بڑھا لی۔ وہ ایسا ہی تھا، اسے اپنا ہر کام وقت پر چاہیے ہوتا تھا۔ وہ ٹائم کا پابند تھا اور ویسے ہی لوگ اسے پسند تھے، لیکن آگے چل کر کیا ہونے والا تھا اس سے وہ بالکل بے خبر تھا۔ اٹھ جاؤ لڑکی، اٹھ جاؤ، آخر کتنا سوگی؟ اس کی ماں سر پر کھڑی مسلسل اسے اٹھا رہی تھی، لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مما، بس 5 منٹ اور سونے دینا۔ وہ کمفرٹر اٹھ کر رخ بدل گئی۔ اچھا، 5 منٹ اور سونے دو؟ گھڑی میں وقت دیکھو، تم یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو چکی ہو، آج تمہاری ایبسینٹ لگے گی۔ گھڑی صبح کے 9 بجا رہی ہے۔ ماں کی بات سن کر وہ فوراً چیخی، 9 بج گئے؟ ہاں جی، وقت دیکھو۔ اس نے جیسی گھڑی دیکھی تو وہ صبح کی 6 بجائی تھی۔ ماما، آخر کیوں آپ اس طریقے سے جھوٹ بول کر اٹھاتی ہیں؟ وہ رونی سونر بنا کر بولی، تو تم ویسے اٹھتی تو نہیں ہو، کتنی ڈھیٹ اور کاہل بن گئی ہو تم۔ ماما، اس ڈھیٹ ہونے اور سستی کرنے میں بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ آپ وقت کے پابند لوگ کیا جانے کہ جو مزہ سستی میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ وہ اپنی ماں کو آنکھ مار کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کا معائنہ کر رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، کمر سے نیچے آتے بال، گلابی لب اور گوری رنگت۔ گلے میں ایک باریک سی چین پہن رکھی تھی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے محبت سے اس چین اور لاکٹ کو چوما۔ گڈ مارننگ بابا۔ وہ لاکٹ کو لبوں سے لگا کر مسکرائی۔ تھوڑی دیر میں وہ یونیورسٹی کے لیے تیار تھی، سر پر نفیس سا اسکارف لیے۔ پیچ کلر کے سادہ لباس میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ باہر نکلی اور سیدھا ماں کے پاس آئی۔ بیٹھ جاؤ لیٹ لطیف۔ اس کی ماں نے اشارہ کیا تو وہ مسکرا کر بیٹھ گئی۔ اچھا ماما، آج شاپنگ کے لیے چلتے ہیں نا؟ بالکل بھی نہیں، پچھلی بار بھی میں تمہارے ساتھ گئی تھی۔ تم یہ دھیان میں رکھو کہ تمہارے سیمسٹر کی فیس مجھے دینی ہوتی ہے، تمہارے دوسرے اخراجات بھی مجھے ہی اٹھانے ہیں، تمہارے لاڑ اٹھانے کے لیے تمہارے باپ نہیں آئیں گے۔ ماں کی بات سن کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے ماما۔ وہ فوراً اٹھی اور پراٹھے کا رول بنا کر لیے وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے اس کی ماں نے سرد آہ بھری۔ کاش تمہارے پاپا نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج تمہیں ماں باپ دونوں کا پیار مل سکتا۔ وہ افسردگی سے کہتی برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ گڈ مارننگ۔ وہ کلاس میں داخل ہوئی تو اپنی دوست کو دیکھ کر بولی، کائے کی گڈ مارننگ یار؟ ایک اٹینڈنس کے لیے روز صبح 6 بجے اٹھنا پڑتا ہے، اس کی دوست سونیا نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔
شان سے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں یار باتیں تمہاری بالکل سچ ہے، ایک اٹینڈنس کے لیے ہمیں اپنی اتنی پیاری نیند خراب کرنی پڑتی ہے۔ اب گھر والوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ ہمیں اپنی نیند کتنی عزیز ہے؟ بس ہمارا بھی یہ لاسٹ سیمسٹر ہے، اس کے بعد ڈگری مکمل ہے اور اب میں ملک سے باہر، پھر جا کر وہاں اپنی نیندیں پوری کروں گی۔ سونیا خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے بولی۔ اس کے بعد پر شان سے ٹھٹک کر ہنس پڑی۔ واہ بھائی واہ، گھر سے باہر نکلنے میں تمہیں موت نظر آتی ہے، اور میڈم کی باتیں دیکھ لو، ملک سے باہر جانے والی ہے۔ شانزا نے مذاق اڑایا تو سونیا نے اسے ایک چپت لگائی۔ ایسے نہیں کہتے، انشاءاللہ بولو۔ ویسے تمہارا کیا پلان ہے یونیورسٹی کے بعد؟ کیا پلان ہوگا؟ ایک امیر لڑکا پھنساؤں گی، اسے شادی کروں گی، اس کے پیسے اڑاؤں گی اور لائف سیٹ ہے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی۔ سونیا پہلے حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ بیٹا آج کل امیر لڑکے ملنا ہی بند ہو گئے ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ لڑکیاں پیسے کے پیچھے ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے کمانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب جب سچی محبت ملے گی تو کما لیں گے، سونیا نے فلسفانہ انداز میں کہا۔ شانزے نے منہ بسورا۔ سچی محبت تو مجھ سے نہ ہو پائے گی، مجھے تو اچھا خاصا برانڈڈ میاں چاہیے جو میرے نخرے اٹھائے اور جی بھر کر خرچ کروائے، نہ کہ تمہارے بیانات جیسا میرے پیسے اڑائے۔ یار وہ کام نہیں کرتا، اسی وجہ سے مجھ سے پیسے لے لیتا ہے۔ میرے بابا کما کر تو رہی ہے میرے لیے۔ سونیا نے اپنے فیانسے کا دفاع کیا۔ بیٹا اسے لوٹنا کہتے ہیں، وہ کام نہیں کرتا اور تم اسے پیسے دیتی رہتی ہو، بس یہی وجہ ہے کہ وہ کام نہیں کر رہا۔ تم ایک مہینہ اسے پیسے دینا بند کرو، پھر دیکھو تمہارے گھر پر کیسے خوشخبری پہنچتی ہے کہ اس نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ تمہاری نہیں، تمہارے پیسے کے پیچھے ہے۔ شانزی کی بات سن کر سونیا سوچ میں پڑ گئی۔ چھوڑو ان باتوں کو، چلو اپنی جگہ پر جا کر بیٹھتے ہیں، سونیا نے کہا تو شانزی نے اس بات میں سر ہلایا۔ پورا دن پڑھائی میں گزر گیا۔ شانزی ہمیشہ ایسے ہی تھی، جب پڑھنے بیٹھتی تو اسے آس پاس کی خبر نہ رہتی۔ چلو میڈم کلاس ختم ہو چکی ہے، سونیا کی آواز پر شانزی نے کتاب سر سے اٹھایا۔ ارے ہاں ہاں چلو چلو، وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی اس کے ساتھ نکل آئی۔ یار چلو نا، تھوڑی شاپنگ ہی کر لیتے ہیں، ایک مہینہ ہو گیا میں نے شاپنگ نہیں کی، میرا بہت دل چاہ رہا ہے۔ سونیا نے ڈرائیور کو کار لانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری زندگی شاپنگ سے شروع ہو کر شاپنگ پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ خیر چلو، لیکن رکو، میں بابا کو کہہ کر کریڈٹ کارڈ کا کہہ دوں۔ سونیا نے موبائل نکالا۔ او ہو، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم اپنے پیسے تم اپنے پاس رکھو، میرے پاس اپنی سیونگز ہیں۔ وہ غصے سے کہتی گاڑی کی طرف بڑھی، لیکن سونیا نے اس کی ایک نہ سنی اور بابا کو کال کر کے کریڈٹ کارڈ کا کہتی اس کے پیچھے ہی بڑھی تھی۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ رائل مال دیکھ کر شانزی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ کہاں وہ لوکل مارکیٹ میں شاپنگ کرنے والی لڑکی اور کہاں آج اتنے مہنگے اور پرتعیش مال کے سامنے کھڑی تھی۔ ہم کسی لوکل مارکیٹ چلتے ہیں نا سونیا، تمہیں معلوم ہے میری سیونگ اتنی نہیں، خاموشی سے اندر چلو۔ سونیا نے اسے اندر کی طرف کھینچا۔ میں تمہارے پیسے سے کچھ نہیں لوں گی، وہ چڑھ کر بولی۔ تم ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہو، خاموشی سے جو لینا ہے لے لو، ادھار سمجھ کے لے لو، بعد میں واپس کر دینا، یا یہ سمجھ لو کہ میری طرف سے تمہارا ایڈوانس برتھ ڈے گفٹ ہے۔ سونیا نے آنکھ مار کر کہا۔ وہ ایک لگژری بوتیک میں داخل ہوئی۔ ایک گھنٹے کی محنت کے بعد شانزی کو ایک نہایت خوبصورت فراک پسند آیا جو ڈمی پر سجا تھا۔ یہ ڈریس پیک کر دے، وہ سیلس مین سے بولی۔ جیسے ہی سیلس مین نے ہاتھ بڑھایا، ایک روب دار آواز گونجی، یہ میں خرید رہا ہوں۔ وہ سارم تھا جو فون پر مصروف کسی مغرور شہزادے کی طرح وہاں داخل ہوا تھا۔ اس کی مداخلت پر شانزی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ پر پہلے میں نے اسے پسند کیا ہے، شانزی نے غصے سے کہا۔ سالم نے فون کان سے ہٹایا اور پہلی نگاہ اٹھا کر حقارت سے اسے دیکھا، پھر مینیجر کو اشارہ کیا۔ مینیجر نے بنا کچھ کہے فوراً سے وہ ڈریس پیک کروا کے سالم کے حوالے کر دیا۔ شانزی منہ کھولے دیکھتی رہ گئی۔ اپنے لیول کے لوگوں سے بحث کیا کرو، سالم نے اسے نیچا دکھاتے ہوئے کہا اور مڑ کر جانے لگا۔ شانزی کا پارا ہائی ہو گیا، اس نے پیچھے سے آواز لگائی، اللہ کرے جس کے لیے خریدا ہے اسے پہننا نصیب نہ ہو۔ سالم نے ایک پل کے لیے قدم روکے، اس کی پشت شانزی کی طرف تھی، مگر اس نے پلٹ کر جواب دینا بھی گوارا نہ کیا اور سرد موہے سے مال سے باہر نکل گیا، جبکہ شانزی غصے سے پیر پٹکتی رہ گئی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ یہ بد دعا اس کی تقدیر کے کس نئے موڑ کا آغاز تھی۔ گڑیا کے برتھ ڈے کا ڈریس ہو گیا، اب بس کل کا انتظار ہے۔ جب میری گڑیا اسے پہنے گی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھے گی۔ سالم کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے سیکنڈ پھر وہ سنجیدہ سالم بن چکا تھا۔ وہ گاڑی میں جا بیٹھا اور ڈرائیور کو نکلنے کا اشارہ کیا۔ سالم شانزی کی دی ہوئی بد دعا کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ آج اس کی بہن کی سالگرہ تھی۔ وہ اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوا اور پرجوش لہجے میں بولا، بابا گڑیا کو ابھی مت بتائیے گا کہ ہم پکنک پر نہیں بلکہ اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، میں نے سارا انتظام کروا لیا ہے۔
جہانگیر صاحب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ صبح سے مجھے یاد دلانے کی کوشش کری کہ آج اس کی برتھ ڈے ہے، لیکن میں ایسے لاپرواہ بن رہا ہوں جیسے مجھے کچھ یاد ہی نہیں۔ یہ سن کر سالم کی گال میں ایک ڈمپل پڑا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بلاشبہ بہت حسین تھی۔ وہ کم مسکراتا تھا، لیکن جب مسکراتا تو دیکھنے والوں کا دل جیت لیتا۔ چلے بابا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے کہ ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی۔ بابا، چھوٹی بی بی شام سے باہر گئی ہیں، ابھی تک واپس نہیں لوٹی۔ سالم کے چہرے پر پریشانی کی لہر دوڑی اور تیوری چڑھ گئی۔ کیا؟ اور تم یہ مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ کس کے ساتھ گئی تھی؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ سالم صبر رکھو، وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی تو جاتی ہے۔ جہانگیر صاحب نے اسے پرسکون کرنا چاہا، مگر سالم کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا۔ بابا، وہ کبھی اتنی دیر نہیں لگاتی۔ اس نے ملازمہ کو حکم دیا، اس کے تمام دوستوں کو کال کرو، مجھے 5 منٹ کے اندر اندر گڑیا کی خبر چاہیے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ زرنیش کے چند دوست گھر میں داخل ہوئے۔ اس کے سر جھکے ہوئے تھے اور کپڑے خون آلود تھے۔ سالم کا دل زور سے دھڑکا۔ زرنیش کدھر ہے؟ بولو، کہاں ہے میری گڑیا؟ وہ غصے سے چلایا۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ تبھی چند وارڈ بوائز ایک اسٹریچر لے کر داخل ہوئے جس پر سفید کپڑا پڑا تھا۔ انہوں نے جب کپڑا ہٹایا تو وہاں کفن میں لپٹا ایک وجود تھا۔ زری؟ ان میں موجود ایک لڑکے نے اس وجود کی طرف اشارہ کیا اور رونے لگا۔ سالم کے ہاتھ میں پکڑا وہ خوبصورت ڈریس زمین پر گر گیا، جبکہ جہانگیر صاحب اپنا دل تھام کر وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ سالم دھاڑا اور اسٹریچر کی طرف بھاگا۔ گڑیا دیکھو، اگر تم یہ مذاق کر رہی ہو تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی کو غصہ آ رہا ہے، جلدی سے اٹھو۔ دیکھو تمہاری برتھ ڈے ہے، ہم نے سب انتظام کر لیا ہے، اٹھ جاؤ زرنیش۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، مگر سامنے پڑے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ زرنیش کے ایک دوست نے روتے ہوئے بولنا چاہا، لیکن وہ بول نہ سکی۔ بھائی زری۔ وہ تھوڑی دیر خاموش ہوئی اور روتے ہوئے پھر سے بولی، بھائی زری اب ہمارے بیچ نہیں رہی۔ سالم کو ایسا محسوس ہوا جیسے پوری دنیا گھوم گئی ہو۔ وہ لڑکھڑایا۔ یہ زندگی میں دوسری بار تھا کہ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ ایک بار تب جب اس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا، اور دوسرا اب۔ نہیں، میری بہن کو کچھ نہیں ہوا، وہ ابھی اٹھے گی۔ زرنیش، بہت ہو گیا ہے یہ مذاق۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا۔ گلے میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ گڑیا، آپ اٹھ جاؤ۔ وہ ایک بار بولا، لیکن اس بار اس کی آواز دھیمی تھی۔ گڑیا، میری جان، اٹھو، بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ پھر سے ہمت کرتا بولا، جبکہ اس کی آواز رد گئی تھی۔ وہ بار بار پکارتا رہا۔ اس کی آواز دھیمی ہوتی گئی، مگر جواب نادرات۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ زرنیش خاموش ہو چکی ہے تو وہ تڑپ کر اپنے والد کی طرف بڑھا۔ بابا، اس نے پکارا، مگر جیسے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جہانگیر صاحب بے جان وجود صوفے کا ایک طرف ڈھیر ہو گئے۔ بابا! وہ چیخا، اور جس ایمبولینس میں زرنیش کی لاش آئی تھی اسی میں اپنے بابا کو لے کر ہسپتال بھاگا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے والد بھی اسے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ سالم کمزور مرد نہیں تھا، مگر آج وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اسے سہارے کی ضرورت تھی، پر سہارا دینے والا کوئی نہ تھا۔ سالم اب اپنے باپ اور بہن کی قبر پر بیٹھا تھا۔ مینیجر شہریار اس کے پاس آیا۔ سر چلیں، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ سالم نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ شہریار نے فوراً اسے سہارا دیا۔ سر دھیان سے۔ سالم کی آنکھوں کے سامنے اور آنسو بہنے لگے۔ شہریار کے پاس کوئی الفاظ نہ تھے۔ اس نے کبھی سالم کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تب سے تھا جب سالم محض 15 سال کا تھا۔ وہ ایک وفادار ملازم تھا، مگر آج اسے اپنے مالک کی حالت دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ خاموش کھڑا رو رہا تھا۔ شہریار کی نظر جہانگیر صاحب کی قبر پر مرکوز تھی۔ ماضی کی ایک جھلک اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی جب وہ پہلی دفعہ جہانگیر صاحب سے ملا تھا۔ وہ سڑک پر گاڑیاں صاف کیا کرتا تھا۔ جب انہیں جہانگیر صاحب نے دیکھا تب سالم بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ دونوں کی عمر ایک جیسی تھی، لیکن فرق بہت زیادہ تھا۔ کہاں سارے محلوں میں رہنے والا اور کہاں شہریار سڑکوں کی تپتی دھوپ میں گاڑیاں صاف کر کے اپنا پیٹ بھرنے والا یتیم لڑکا۔ اس کا کوئی نہیں تھا، لیکن جہانگیر صاحب نے اسے اپنا کہا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ سائے کی طرح رہتا۔ وہ زرنیش کو اپنی چھوٹی بہن مانتا تھا۔ جہانگیر صاحب کو اس نے ہمیشہ اپنے باپ کا رتبہ دیا تھا۔ شہریار نے اپنی آنکھیں صاف کی اور سالم کو ساتھ لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ سر، گھر چلتے ہیں۔ شہریار نے دھیمے سے کہا۔ وہاں جاؤں گا تو مجھے بابا اور گڑیا کی یاد آئے گی، مجھے نہیں جانا۔ سالم کا دل کٹ رہا تھا۔ سر، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ حالات سے ڈرا نہیں جاتا، سامنا کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ گڑیا کا ایکسیڈنٹ کروایا گیا تھا۔ جس گاڑی نے ٹکر ماری وہ آپ کو مارنے کے لیے بھیجی گئی تھی، مگر گڑیا اس کی زد میں آ گئی۔ پتہ لگواؤ کون ہے وہ میرے ہاتھوں مرے گا۔ سالم غصے سے دھاڑا۔ اوکے سر۔ شہریار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ جیسے جیسے گاڑی گھر کے قریب پہنچ رہی تھی، سالم کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
گھر پہنچنے پر ملازم دروازے پر کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ جہانگیر صاحب نے کبھی انہیں ملازم نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ گھر کا فرد مانا تھا۔ سارے نے اپنے لب بھیجے اور اندر داخل ہوا۔ آپ لوگ چاہیں تو یہ کام چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ گھر میں اپنا بابا رہیں جو شام میں چائے مانگیں گے اور کھانا مانگیں گے، اور نہ گڑیا جو گھر کو پھیلائے گی۔ میں بھی اب بہت کم ہوں گا گھر۔ چھوٹے صاحب، بڑے صاحب کا کہنا تھا کہ ہم اس گھر کو کبھی خالی نہ رہنے دیں۔ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ گھر بڑی بیوی کی آخری نشانی ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے، ایک ملازم نے آگے بڑھ کر کہا۔ سارم نے خاموشی سے سر ہلایا اور اندر کی طرف بڑھا۔ اچانک اس کی نظر صوفے پر پڑے اس بیگ پر پڑی جس میں ڈریس تھا۔ اس کی پیشانی پر بل آ گئے اور آنکھیں میں جلال اتر آیا۔ شہریار، وہ غصے سے دھاڑا۔ شہریار فوراً اندر داخل ہوا۔ جی سر، مجھے وہ لڑکی چاہیے، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ اس نے وہ ڈریس زمین پر دے مارا۔ شہریار کو وہ لڑکی یاد آئی جس نے کہا تھا، اللہ کرے جس کے لیے خریدا ہے اسے پہننا نصیب نہ ہو۔ شہریار، میں اپنی بہن کی قاتل کو بعد میں ماروں گا، لیکن جتنی وہ شریک ہے اتنی ہی یہ لڑکی بھی برابر کی قاتل ہے۔ میں اس کا جینا محال کر دوں گا۔ شہریار اپنا موبائل نکل کر واپس پلٹ گیا۔ سارم غصے سے چیخا، تمہارے چند الفاظ نے مجھ سے اتنے عزیز رشتے چھین لیے۔ ایسی سزا دوں گا کہ تم اپنی زندگی کو کوسو گی، تم خود موت کی دعا کرو گی۔ اگلی صبح شہریار تمام تفصیلات لے کر حاضر ہوا۔ سارم صوفے پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ شہریار نے فائل اس کے سامنے تھمائی۔ سر، لڑکی یتیم ہے، اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے، پینشن پر ان کا گزارا ہوتا ہے، اور نام شانزے ہے۔ یتیم ہے وہ؟ سارم تنزیہ ہنسا۔ لے کر چلو مجھے اس کے گھر۔ سر، ہمیں ایک دفعہ سوچ لینا چاہیے، اس میں اس لڑکی کی اتنی غلطی نہیں ہے۔ سارم نے پلٹ کر اسے گھورا۔ غلطی نہیں ہے؟ اس کے الفاظ نے میرے رشتے چھین لیا اور تم کہہ رہے ہو غلطی نہیں ہے؟ سر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل بے قصور ہے، لیکن اس کی نیت ایسی ہرگز نہیں ہوگی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ سچ میں ایسا ہو جائے گا؟ شہریار، میں یہ سب نہیں جانتا، بس اس کے الفاظ کی وجہ سے میری بہن مجھ سے دور ہو گئی، سارم نے حتمی لہجے میں کہا، اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ شہریار سمجھ گیا کہ سارم اب کسی کی نہیں سننے والا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ وہ جیسے ہی شانزے کے گھر کے باہر پہنچا، اس نے مینیجر کو اشارہ کیا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک چہکتی ہوئی آواز آئی۔ سارم اس آواز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس کی زندگی کی خوشیاں چھین کر وہ لڑکی اپنے گھر میں چہک رہی تھی۔ یہ بات اسے مزید غصہ دلا گئی۔ 3-4 بار پوچھنے پر بھی جب شہریار نہ بولا تو شانزے نے خود آ کر دروازہ کھولا۔ ارے بھائی، منہ میں زبان! وہ بولتے بولتے رک گئی۔ سامنے کھڑے سارم کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ سارم نے ایک دم آگے بڑھ کر غصے سے اس کا ہاتھ دبوچا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ شانزے توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا سارم کے سینے سے جا لگی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ سارم کی آنکھوں میں غصہ تھا، لیکن شانزے کا دل کسی انجانے خوف اور اس کے روب دار چہرے کو دیکھ کر بے قابو ہونے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے میرا ہاتھ! شانزے نے اپنے کانپتے وجود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ سارم نے اس پر اپنی گرفت مزید سخت کر لی۔ شانزے، کون ہے باہر؟ اس کی ماں دروازے پر آئی۔ اپنی بیٹی کو ایک اجنبی شخص کے ساتھ اس قدر قریب کھڑے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ شانزے، کون ہے یہ؟ مما، میں ان کو نہیں جانتی، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ارے ایسا کیسے نہیں جانتی؟ مجھ سے محبت کے دعوے کر کے اب اپنی ماں سے کہہ رہی ہوں کہ نہیں جانتی؟ سارم نے اس کا ہاتھ مڑوڑتے ہوئے جھوٹ بولا تھا تاکہ اسے بدنام کر سکے۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں۔ وہ اپنا ہاتھ جھٹک کر اپنی ماں کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آس پاس کے لوگ جمع ہو کر تماشا دیکھنے لگے تھے۔ شانزے کی ماں نے گھبرا کر کہا، بیٹا آپ گھر کے اندر آ جائیں، اس طرح باہر کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں لگتا۔ اب بات کیا ہونی ہے، سیدھی سی بات ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ اگر آپ عزت سے نکاح کرواتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے ابھی اور یہیں سے لے جاؤں گا۔ دیکھا، جیسا باپ ویسی بیٹی، محلے کی ایک خاتون نے با آواز کہا۔ شانزے کی ماں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آپ میرے والد کو بہت اچھے سے جانتی ہیں کیا، جو ان پر الزام لگا رہی ہیں؟ شانزے نے تب کر جواب دیا۔ سارم نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ اس کی ہمت اسے متاثر کر رہی تھی۔ لوگوں کی چہ مکیاں بڑھی تو سارم کو مجبوراً گھر کے اندر داخل ہونا پڑا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نکاح خواہ کو بلائیں، سارم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ لیکن بیٹا ہوا کیا ہے، کچھ بتائے تو صحیح، شانزے کی ماں نے منتے لہجے میں پوچھا۔ یہ آپ کو میرا مینیجر بتائے گا، فی الحال مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، نکاح خواہ کو بلوائیں۔ شانزے کی ماں خاموش ہو گئی۔ وہ اس شخص کے دبدبے اور شہرت سے واقف تھی اور جانتی تھی کہ اس وقت بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مما، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ یہ زبردستی ہمارے گھر میں گھس آئے ہیں،
آپ پولیس کو بلائیں، شان سے چیخی۔ ہاں بلاؤ پولیس کو، میں بھی انہیں بتاتا ہوں کہ تم ایک قاتل ہو اور تم نے میری بہن کا قتل کیا ہے۔ شانزے کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں نے کب کیا آپ کی بہن کا قتل؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں ہوں۔ جھوٹا الزام لگائیں گے مجھ پر؟ وہ تو تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ تم نے میری بہن کا قتل کہاں اور کب کیا۔ نکاح خواہ آ رہا ہے یا نہیں، یا پھر میں اسے زبردستی لے جاؤں؟ سالم کی آواز اونچی ہوئی تو شانزے کی ماں ڈر کر باہر نکل گئی۔ آپ اس طرح مجبور نہیں کر سکتے، میں خود پولیس کو بلاؤں گی۔ شانزے نے اپنا موبائل نکالا۔ سالم نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا اور شہریار کو اشارہ کیا۔ شہریار، پولیس کو کال ملاؤ۔ شہریار نے فوراً انسپیکٹر کو کال ملا کر فون سالم کو دیا۔ انسپیکٹر صاحب، میری بہن کا ایکسیڈنٹ نہیں، سوچا سمجھا قتل تھا اور مجھے قاتل مل گئی ہے۔ میں ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں پہنچ جائیں۔ سالم کی یہ بات سن کر شانزی کی روح فنا ہو گئی۔ محلے میں پہلے ہی باتیں تھیں کہ اس کا باپ انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اب اگر پولیس آئی تو اس کی ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ نہیں، ایسا بالکل نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں میں وہ کروں گی، لیکن ایک بار میری غلطی تو بتا دیں۔ شانزی آخری امید کے سہارے بولی۔ تمہاری غلطی تمہیں جلد ہی بتا دی جائے گی۔ سالم اس کے قریب جھکا اور اس کے چہرے کو جھٹک کر پیچھے ہٹ گیا۔ شانزی کڑ کر رہ گئی۔ اس سے غصہ تو بہت تھا مگر وہ تماشا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر میں نکاح خواہ آیا اور خاموشی سے نکاح ہو گیا۔ چلو اٹھو اب۔ نکاح ہوتے ہی سالم نے بے رخی سے بولا۔ ماما کچھ کہیں نہ؟ شانزی کی آواز سسکی میں بدل گئی۔ سالم نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ملاقات تب ہوگی جب مجھے لگے گا کہ تم ملنے کے لائق ہو۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ شانزی اپنی ماں کو پکارتی رہی مگر اس کی ماں بے بسی سے آنسو بہاتی رہ گئی۔ وہ ایک اکیلی خاتون تھی اور اتنے بڑے بزنس مین کا سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ وہ جیسے ہی اسے گھر میں لے کر داخل ہوا، اسی طرح گھسیٹتا وہ اپنے کمرے کی طرف لے گیا، جبکہ شان سے بے بسی سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ دیکھیے، آپ مجھے میری غلطی تو بتائیں، اس طریقے سے آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں۔ وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ سالم اسے کمرے کے اندر دھکیل چکا تھا۔ تو میں تمہاری غلطی جاننی تھی نا، یہ دیکھو۔ اس نے وہی بیگ شانزے کے سامنے فرش پر پٹک دیا جس میں وہ ڈریس تھا۔ شانزے نے حیرت سے اس ڈریس کو دیکھا۔ یہ وہی لباس تھا جس کے لیے ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ صرف ایک ڈریس کی خاطر؟ کیا صرف اس معمولی چیز کے لیے آپ مجھ سے نکاح کے لیے یہاں اٹھا لائے ہیں؟ وہ غصے سے چیخیں۔ اپنے کہے ہوئے الفاظ یاد کرو شانزے۔ سالم کی آواز میں بلا کا ضبط تھا۔ شانزے نے اپنے دماغ پر زور ڈالا۔ اسے وہ تلخ لمحہ یاد آیا جب اس نے مال سے نکلتے ہوئے بد دعا دی تھی۔ ہاں یاد آ گیا، میں نے کہا تھا کہ اللہ کرے جس کے لیے تم یہ سوٹ لے کر جا رہے ہو اسے یہ پہننا نصیب نہ ہو۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ تمہارے ان الفاظ نے میری بہن کی جان لے لی۔ شانزے، تمہاری بد دعا اسے کھا گئی۔ سالم کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ اسے سچ میں یہ سوٹ پہننا نصیب نہیں ہوا؟ کل ہی میں اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر آیا ہوں۔ کل اس کی پیدائش کا دن تھا اور کل ہی کا دن اس کی موت کا دن ثابت ہو گیا۔ شانزے کا جیسے سانس رک گیا، وہ بے یقینی سے سالم کو دیکھنے لگی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے وہ بد دعا دل سے نہیں دی تھی۔ دل سے دی تھی یا نہیں، لیکن تمہارے الفاظ سچ ہو گئے۔ یہ ڈریس پہننے سے محض چند گھنٹے پہلے موت میری بہن کا مقدر بن گئی۔ اب میں تمہارے ان لفظوں کی ایسی سزا دوں گا تمہیں کہ تم مجھ سے موت کی بھیک مانگو گی۔ اس نے شانزی کی کلائی اس قدر سختی سے دبوچی کہ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس نے ہرگز نہیں چاہا تھا کہ ایسا کچھ ہو۔ وہ تو محض اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہ الفاظ اس کی زندگی کا رخ موڑ دیں گے۔ سالم نے اسے خود سے دور جھٹکا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ شانزی بیڈ کے ساتھ لگ کر وہیں ڈھیر ہو گئی اور اس ڈریس کو گھورنے لگی۔ باہر شہریار سالم کا انتظار کر رہا تھا۔ سر، آپ کو نہیں لگتا آپ نے اس لڑکی کے ساتھ تھوڑی زیادتی کی ہے؟ الفاظ تو محض زبان سے نکل جاتے ہیں، ڈریس خراب بھی تو ہو سکتا تھا۔ شہریار، میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، بس جلدی پتہ کرواؤ کہ آخر ایکسیڈنٹ کروایا کس نے تھا۔ میں اپنی بہن کی قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے اس کے قاتل کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ سالم کے لہجے کی سختی نے شہریار کو خاموش کر دیا۔ اگلے چند روز بعد وہ آفس پہنچا تو ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ والی خاموشی تھی۔ لگتا ہے بہن کا غم بھول گئے ہو، تبھی تو اتنی جلدی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آ گئے۔ جیسے ہی وہ میٹنگ ایریا میں داخل ہوا، ایک زہریلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ ارسلان تھا، سالم کا سب سے بڑا کاروباری حریف اور قدیم دشمن۔ ارسلان ہمیشہ سے سالم کی کامیابیوں سے جلتا تھا۔ سالم جہاں قدم رکھتا کامیابی اس کے قدم چومتی تھی، جبکہ ارسلان اپنی تمام تر چالاکیوں کے باوجود
ہمیشہ سالم سے پیچھے رہ جاتا۔ یہی کاروباری رقابت اب ذاتی دشمنی میں بدل چکی تھی۔ میں اپنی بہن کا غم نہیں بھولا ارسلان، اور اسے میں زندگی بھر یاد رکھنے والا ہوں، لیکن میں کسی کو تازہ صدمہ ضرور دینے والا ہوں۔ سالم نے پلٹ کر اسے سرد نظروں سے دیکھا اور اپنی نشست پر سنبھال لی۔ میٹنگ شروع ہوئی تو سالم کا پورا دھیان ارسلان کی ہر حرکت پر تھا۔ اسے شک ہو چکا تھا کہ یہ سب اتفاق نہیں تھا۔ ارسلان کا چہرہ فاتحانہ مسکراہٹ سجا رہا تھا، مگر وہ بے خبر تھا کہ سالم اب وہ شکاری بن چکا ہے جو اپنے شکار کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ اسے نیست و نابود نہ کر دے۔ سالم کی سرد مہری ارسلان کے لیے کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو تھکن سے چور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ 2 دن بعد وہ گھر لوٹا تھا۔ پرسوں ارسلان سے ہونے والی ملاقات نے اسے اس قدر الجھا دیا تھا کہ وہ اس پر شک کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آخر ارسلان کے علاوہ اس کا کوئی اور دشمن تھا بھی تو نہیں۔ وہ شہریار کے ساتھ مل کر ثبوت اکٹھے کر رہا تھا اور کافی حد تک کامیابی ملی تھی، لیکن کہیں بھی یہ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ زرنش کا قتل ارسلان نہیں کروایا ہے۔ صاحب، کیا آپ اس لڑکی کو کھانا دے دیں؟ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ سالم نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب کھانا دے دیں؟ کیا تم نے اسے پرسوں سے کھانا نہیں دیا؟ وہ شرمندہ رہ گیا۔ صاحب، آپ ہی تو منع کر کے گئے تھے کہ کوئی اس کے کمرے کے پاس نہ جائے، اور ہم نے تو اسے دیکھنے کی بھی غلطی نہیں کی۔ وہ بہت پکارتی رہی تھی، لیکن آپ کا حکم۔ ملازمہ کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ سالم اسے پیچھے دھکیلتا ہوا اٹھا اور دیوانہ وار اس کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی شانزے بیڈ کے پاس فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ محض 2 دنوں میں اس کا چہرہ مرجھا کر زرد پڑ چکا تھا اور سانسیں انتہائی بوجھل تھیں۔ نہیں، تم اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی، وہ چیخا اور اس کی طرف لپکا۔ جاؤ اس کے لیے کھانا اور پانی لے کر آؤ۔ اس نے دھاڑا کر ملازمہ کو حکم دیا جو پیچھے ہی کھڑی تھی۔ سالم نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بیڈ پر لٹایا۔ اٹھو، اٹھو لڑکی، وہ اسے پکارنے لگا۔ ملازمہ پانی اور کھانا لائی تو سالم نے پورا گلاس اس کے منہ پر انڈیل دیا۔ ملازمہ کھانا رکھ کر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ سالم شانزے کے قریب جھکا۔ دیکھو، تم اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی۔ تم نے مجھ سے میرے 2 عزیز رشتے چھین لیے ہیں۔ میں تمہیں اتنی جلدی سکون کی موت نہیں مرنے دوں گا، وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیخا۔ شانزے نے بوجھل پلکیں اٹھائیں اور دھندلی نظروں سے سالم کو دیکھا۔ اس کے الفاظ سن کر وہ ایک زخمی سی مسکراہٹ کے ساتھ انتہائی نقیب آواز میں بولی، بے فکر رہیں، اتنی آسانی سے نہیں مرتی۔ آپ جو سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے ہوش میں آنے پر سالم نے جیسے سکا سانس لیا۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور گہرے سانس لینے لگا۔ پھر وہ اٹھا اور کھانے کی میز گھسیٹ کر بیڈ کے پاس لے آیا۔ اس نے زبردستی شانزے کو اٹھا کر بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے نوالے کھلانے لگا۔ شانزے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو آپ مجھے مارنے کے دعوے دار تھے، پھر آپ کھانا کیوں کھلا رہی ہیں؟ شانزے نے دکھ سے پوچھا۔ سالم نے غصے سے اسے گھورا۔ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا تشدد برداشت کرنے کے لیے زندہ رہو۔ تشدد سہنے کے لیے ہمت تو ہونی چاہیے نا؟ یہ کہہ کر اس نے ایک اور نوالا شانزے کے منہ میں ڈال دیا۔ شانزے جیسے جیسے کھانا کھا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر گر رہے تھے۔ باپ کے جانے کے بعد میری ماں نے مجھے کبھی ایک دن بھی بھوکا نہیں سونے دیا تھا۔ آخری نوالا حلق سے اتارتے ہوئے وہ سسک اٹھی۔ سالم کا چہرہ سپاٹ تھا۔ دیکھو لڑکی، مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اب اٹھو۔ میں ملازمہ کو کہہ دیتا ہوں میرے جتنے بھی کپڑے ہیں وہ سب آج کے آج دھل جانے چاہیے، اور میرا کمرہ اچھے سے صاف ہونا چاہیے۔ 2 دن بعد آئے ہوں تو ہر جگہ گندگی نظر آ رہی ہے۔ سالم کھانے کی ٹرے لیے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ ڈھیر سارے کپڑے لے کر آ گئی۔ شانزے میں ہمت تو نہ تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اسے یہ سب کرنا پڑے گا۔ سالم اسے جس قدر ہو سکے تکلیف دینے کی کوشش کرے گا، اور اب وہ خود کو بھی قصوروار سمجھنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ واقعی اس کے الفاظ نے ایک معصوم کی جان لے لی ہے، اسی لیے اس نے خاموشی سے ہر ستم برداشت کرنے کا عزم کر لیا۔ یہی ہے وہ آدمی جس نے زرنش کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی، شہریار نے ایک اندھیرے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں اس نے اس کرائے کے قتل کو قید کر رکھا تھا۔ سالم پچھلے کئی دنوں سے ایک جنونی کیفیت میں تھا۔ آخرکار شہریار نے وہ CCTV فوٹیج ڈھونڈ نکالی تھی جو اس پوری خونی کھیل کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ سالم نے جب اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ کس طرح ایک تیز رفتار گاڑی نے جان بوجھ کر زرنش کی گاڑی کو ہٹ کیا، تو اس کے ہاتھ غصے سے کانپنے لگے۔ شہریار نے بنا کہے اس قاتل کو پہلے ہی اسے پکڑ لیا تھا۔ سالم کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح اس کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں کرسی پر بندے اس شخص کے چہرے پر خوف کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ سالم نے بنا کوئی سوال کیے اس کے جبڑے پر ایک بھرپور مکہ مارا
جس سے اس کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ بول، کس کے کہنے پر تو نے یہ سب کیا؟ سالم کی آواز کسی دھاڑ کی طرح گونجی۔ سچ بول ورنہ تیری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ وہ آدمی سالم کے خوفناک جلال کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹک سکا اور ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگا، مجھے ارسلان صاحب نے حکم دیا تھا، ان کا نشانہ آپ تھے سر، مگر اس دن گاڑی وہ لڑکی چلا رہی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ ارسلان کا نام سنتے ہی سالم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے پاس اب پختہ ثبوت اور گواہ دونوں موجود تھے۔ اس نے فوراً شہریار کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس سالم کے ہمراہ ارسلان کے آفس پہنچ چکی تھی۔ ارسلان جو اپنی فتح کے خواب دیکھ رہا تھا، پولیس کو دیکھ کر بھوکلا گیا۔ سالم نے اس کے قریب جا کر نہایت سرد لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا ارسلان کہ میں کسی کو تازہ صدمہ ضرور دینے والا ہوں۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ پولیس نے فوٹیج اور گواہ کے بیان کی روشنی میں ارسلان کو ہتھکڑیاں لگا دی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا اور سالم اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنی بہن کے اصلی قاتل کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد سالم کے دل کا بوجھ تو کم ہوا، مگر زخم اب بھی تازہ تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے جیسے وہ گھر کے قریب پہنچ رہا تھا، اسے شانزے کا خیال آیا۔ اسے اپنی بہن کا اصل قاتل تو مل گیا تھا، مگر کیا وہ شانزے کو معاف کر پائے گا، یا اب بھی وہ اسے اپنے کہے ہوئے الفاظ کا مجرم سمجھتا رہے گا؟ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں شانزے تھکن اور نقاہت کے باوجود اب بھی اس کے کپڑوں کی تہہ بنا رہی تھی۔ سالم نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی مرجھاہٹ تھی، مگر سالم کے اندر کا طوفان اب کچھ تھم چکا تھا۔ سالم جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے کندھے صدمے اور تھکن سے جھکے ہوئے تھے۔ سالم کو دیکھ کر شان سے چھٹک گئی۔ اس نے سوچا کہ حسب معمول اب سالم اس پر برس پڑے گا، دن بھر کی تھکن کا غصہ اس پر اتارے گا اور اسے پھر سے قاتل قرار دے کر ذلیل کرے گا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، مگر سالم کچھ نہ بولا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کمرے میں تاریک خاموشی شانزے کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ دبے قدم وہاں سے نکلنے لگی کہ اچانک سالم نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شانزے کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا اب اس کی خیر نہیں، مگر اگلے ہی لمحے سالم نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اسے اپنے چہرے کے قریب کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شانزے ساکت رہ گئی۔ وہی مغرور اور سنگ دل سالم اس وقت ایک چھوٹے بچے کی طرح اس کا ہاتھ تھامے سسکیاں بھر رہا تھا۔ اس کے گرم آنسو شانزے کی ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ شانزے کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دل پسیج گیا، مگر وہ اسے دلاسا دینے کی ہمت نہ کر سکی۔ سالم نے چند لمحوں بعد اچانک خود پر قابو پایا۔ اسے اپنی اس کمزوری پر غصہ آنے لگا۔ اس نے جھٹکے سے شانزے کا ہاتھ دور کیا اور اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی جلال اور نفرت بھر آئی۔ میری آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارا گناہ کم ہو گیا؟ نہیں، تم بھی اس کے برابر کی شریک ہو۔ تمہاری زبان نے اسے راستہ دکھایا تھا۔ وہ غصے سے چلایا۔ شانزے نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکایا اور آنسو پونچھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزرنے لگا تھا، مگر سالم کے دل میں بہن اور باپ کی کمی ایک ناسور بن گئی تھی۔ وہ گھر کے ہر کونے میں انہیں تلاش کرتا، کبھی زرنش کے کمرے میں جا کر گھنٹوں بیٹھا رہتا تو کبھی اپنے والد کی اس کی خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ شانزی خاموشی سے اس کا ہر ستم برداشت کر رہی ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، اس کے ناشتے سے لے کر اس کی جوتوں تک کا خیال رکھتی۔ سالم جب بھی اسے دیکھتا اسے اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ تم نے میری بہن کا قتل کیا ہے شانزے، تم ایک قاتل ہو۔ وہ اکثر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے یہ یاد دلاتا۔ شانزے اب آگے سے بحث نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ جی میں ہی قاتل ہوں، وہ نظر جھکا کر سادگی سے تسلیم کر لیتی۔ اس کا یہ جواب سالم کو مزید تڑپا دیتا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اس لڑکی سے نفرت کرے یا اس کی خاموش فرمانبرداری پر اسے معاف کر دے۔ وہ خود اپنے ہی بچھائے ہوئے نفرت کے جال میں قید ہوتا جا رہا تھا۔
رات کے سناٹے میں سارم کچن میں داخل ہوا تو شانزے کو کام میں مگن پایا۔ وہ دبے قدموں اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ شانزے جیسے ہی مڑی، سارم کا مضبوط وجود سامنے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ سارم نے دونوں ہاتھ شیلف پر ٹکا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ قربت اتنی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں محسوس کر سکتے تھے۔ سارم کی گہری نظریں شانزے کے معصوم چہرے پر جمی تھیں۔ کیوں میرے ہر ستم پر خاموش رہتی ہو؟ اس نے دھیمی اور بھاری آواز میں پوچھا۔ شانزہ نے لرزتی نظریں اٹھائیں۔ کیونکہ آپ کی دی تکلیف مجھے اپنی بددعا کا کفارہ لگتی ہے۔ سارم کا ہاتھ بے اختیار اس کے گال کی طرف بڑھا اور نرمی سے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ شانزے نے مدہوشی میں آنکھیں موند لی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے دل ایک ہی تال پر دھڑکنے لگے، مگر اگلے ہی پل سارم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور وہی پرانی سرد مہری اوڑھ کر سپاٹ لہجے میں بولا، کل سے کچن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، شہریار تمہیں کوئی اور کام دے گا۔ وہ تیزی سے پلٹ گیا، مگر اس کی بے ترتیب دھڑکنیں اس کے سحر میں جکڑے ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اب وہ دن بھر شانزے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا لہجہ شانزے کے ساتھ نرمی اختیار کیے ہوئے تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سارم کے لہجے کی برف پگھلنے لگی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ پہلے جیسی وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک ان کہیں اپنائیت نے جگہ لے لی تھی۔ شانزے بھی اب پہلے سے زیادہ پرسکون اور خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ سارم کا رویہ اب آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا۔ ایک شام شانزے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ جب سارم آفس سے واپس آیا، اسے دیکھ کر شانزے اٹھنے لگی، مگر سارم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اس پر کچھ اس طرح جھکا کہ شانزے اس کے حصار میں آ گئی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹ چکا تھا۔ سارم کی گہری نظریں شانزے کے چہرے پر ٹھہر گئیں، جہاں حیا کی سرخی دوڑنے لگی تھی۔ تم آج کل بہت مسکرانے لگی ہو، سارم نے نہایت دھیمی اور ریشمی آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ شانزے کے اس قدر قریب تھا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ شانزے کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نظر جھکا کر ہولے سے کہا، کیونکہ اب مجھے یہاں ڈر نہیں لگتا۔ سارم کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی انگلیاں شانزے کی زلفوں میں پھنسائیں اور اس کے ماتھے کو اپنی پیشانی سے ٹکا دیا۔ تمہاری بددعا نے ہمیں ملایا تھا، اور اب شاید تمہاری خاموشی نے مجھے تمہارا اسیر کر لیا ہے۔ اسی دوران گھر کے بیرونی دروازے سے کوئی داخل ہوا۔ سارم اور شانزے الگ ہو گئے اور باہر کی طرف بڑھے۔ سامنے شانزے کی ماں کھڑی تھی، مگر ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص بھی تھا، جس کے چہرے پر مشقت اور سالوں کی تھکن لکھی تھی۔ شانزے نے جب اس شخص کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ایک دھندلی سی تصویر اس کے ذہن میں ابھری۔ بابا! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ شخص تڑپ کر آگے بڑھا۔ میری بچی! شانزے بھاگ کر اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ اتنے سال کہاں تھے بابا؟ ہمیں کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اس کے باپ نے آنسو پوچھے اور بتایا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا بیٹا۔ میں ایک فوجی ہوں اور کسی مشن کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا، مگر وہاں ایک ایسے گھروا کے ہتھے چڑھ گیا جنہوں نے مجھے قید کر لیا اور برسوں جبری مشقت کرواتے رہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی، مگر وہ واپس نہیں آنے دیتے تھے۔ اب جیسے ہی موقع ملا میں وہاں سے بھاگ نکلا اور تم دونوں کو ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچ گیا۔ شانزے کی ماں کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ سارم نے آگے بڑھ کر شانزے کے والد سے مصافحہ کیا اور انہیں عزت کے ساتھ اندر لے آیا۔ اسے اپنی بہن اور باپ کے جانے کا غم تو تھا، مگر شانزے کے باپ کی واپسی نے اس گھر میں ایک نئی زندگی بھر دی تھی۔ سارم نے شانزے کا ہاتھ تھاما اور اسے یقین دلایا کہ اب اس کے دکھوں کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ اب سارم اور شانزے کے سامنے ایک نئی اور خوشحال زندگی کا سفر تھا، جہاں صرف محبت ہی محبت تھی۔